صلاۃ وسلام توجہ فرمانا انج باہر نو نکلے مدینہ پاک دے اندر اگے اچانک یہودیاں دے منڈے کھڑے کہن لگے اے او محمد جا رہے نے جنہاں دی بیوی دے بارے انج دی گل مشہور ہوئی ہے بس کھا گئی ہے بات رسول اللہ کو۔ آپ سیدھا مسجد نبی میں داخل ہوئے، فرمایا او ابو ہریرہ او بلال جی محبوب جی جاؤ مدینہ اعلان کرو کہ آج بس ہو گئی، انتہا ہو گئی، رسول اللہ تو انہوں بلا رہے ہیں، رسول اللہ تو انہوں آواز دے رہے ہیں، مسجد نبی اندر پہنچاؤ۔ صحابہ دوڑے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، آج کوئی خیر کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت صاحب نو بلایا ہے۔ جدوں صحابہ نال مسجد نبی بھر گئی، آپ ممبر پہ تشریف فرماؤں گے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا او میرے صحابہ مینوں اپنے گھر والی دے بارے من تکلیف پہنچائی گئی، مینوں اہل بیت دے بارے تکلیف پہنچائی گئی۔ سنو اے فیصلہ بات دے دوستوں، پیغمبر نے کنوں اہل بیت کیا ہے؟ اپنی بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میرے اہل بیت دے بارے اج من تکلیف تے تانا ماریا گیا ہے، میں اج نپٹن دا فیصلہ کر لیا ہے، اج میں مکن دا فیصلہ کر لیا ہے، اج میں نہیں کھڑنا انہاں بدبختانوں جنہاں مینوں تکلیف دیتی ہے۔ پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر واز فرما رہے ہیں، آسمان تو جبریل آ گئے، اجے قرآن لے کے نہیں آئے، اج بھی حدیث لے کے آئے نے۔ جبریل قرآن لے کے بھی آندا سی، جبریل حدیث لے کے بھی آندا سی، اجے قرآن نازل نہیں ہویا، اجے اس واقعے دی تائید و تصدیق اندر قرآن نازل نہیں ہویا۔ حدیث سنو، حدیث دا مقام سنو، حدیث دی شان سنو، حدیث نو عرف آخر جانو، حدیث نو لا ریب فی جانو، حدیث دا ادب کرو، حدیث دا احترام کرو۔ حدیث دا بغیر گزارا نہیں، حدیث ہی ہے جڑے تمام مسائل قرآن دے حل فرماندی ہے۔ قرآن اگر تھیوری دا نام ہے تو پریکٹیکل حدیث پاک ہے۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، حدیث پاک مصطفیٰ دا کلام ہے، لیکن اللہ اور دے رسول دا کلام کون ہے؟ اللہ اور دے رسول دی بات ہے کون دی ہے؟ جو اللہ فرماندہ ہے وہی رسول اللہ فرماندے نے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن ہی کہندا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر تشریف فرماؤ تو جبریل آ گئے، قرآن لے کے نہیں آئے، حدیث لے کے آئے۔ فرمایا میرے پیارے رب فرماندا ہے کہ ذرا صحابہ نو کہو، یہ ساری حدیث ہے جبریل لے کے آئے ہے، صحابہ نو کہو کہ انتظار کرن تے رب توانو کہندا ہے صدیق دے گھر ول چلو۔ انج نہیں فرمایا صدیق نو کہو کہ خود آ جائے، گل تے تائیں نہ دکھی نو کوڑ توڑ جا کے ملیا جائے۔ فرمایا میارے صدیق دے گھر وال چلو، تواڈے سارے اس پورے معاملات تے قرآن آن لگے، تفسیر حدیث دے اندر، اصل قرآن دے اندر تائید قرآن کر رہی ہے۔ فرمایا میرے محبوب چلو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ رکو تے میرے واپسی دا انتظار کرو، میں جا رہا ہوں وہاں۔ صدیق دے گھر وال مصطفیٰ چل دے جا رہے ہیں، جا دروازہ کھٹکھٹایا صدیق دا۔ صدیق جو ہی دروازے تے آئے تے رسول اللہ نو ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو ڈلے تے فیس نہ کر سکے، روندے روندے باہر نکل گئے تے مصطفیٰ اندر داخل ہو گئے۔ باہر جا کے رو کے آنسو پونچھ کے اپنے وجود تے قابو پا کے اندر تشریف لے آئے۔ ویگا جان دیں حضور اندر جو ہی داخل ہوئے تے آواز دیتی ہے سیدہ ام رومان
سیدہ عائشہ دی والدہ محترمہ انہوں نے آواز دے کے محبوب نے فرمایا ہے کہاں ہے میری عائش، میری عائش کہاں ہے؟ ترجمہ کرنے لگا ہوں فیصل آباد کے دوستوں، اس دن الفاظ دا معنی کریے تے مٹھاس محسوس ہوئے۔ کہاں ہے میری عائش؟ عائشہ نے کہا کہاں ہے میری عائش؟ اب معنی کرنے لگا ہوں کہاں ہے میری جان؟ امتحانیوں کو حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہاں ہے میری زندگی؟ کہاں ہے میرا سکون؟ کہاں ہے میری عائش؟ میری جان کتھے؟ تے اگو میں رومان فرما دیا نا محبوب جی 50 دن دے کریم وقت ہونا لے کھانا پینا چھڑ گئی، روندی رہندی ہر ویلے، لرزے نہ بخار چڑھ جاندہ ہے، سر دے وال بھی گر گن خام دی وجہ تو شالا کسن جدائی نہ ہوئے تے پھر مصطفیٰ دی جدائی، اے مصطفیٰ دی جدائی، مصطفیٰ دا دکھ۔ امی عائشہ تے الال دیاڑے جڑے حضور نے علیحدگی فرمائی آئی الہ فرمایا آئی او 29 دن گن گن کے گزارے آئے تے ہن تے ناراضگی والی جدائی آئی، غصے والی جدائی آئی، پتہ نہیں کی معاملہ بنے گا، کیویں لمحات امی عائشہ نے گزارے ہونگے، کیونکہ جنہاں نے ویکھن دا ثواب جنہاں ویکھے تے بھوک لے جائے تے کیویں امی عائشہ نے ایام گزارے ہونگے۔ فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ فرمایا اندر سہیلیاں نال بیٹھی ہے، سہیلیاں آئی ہوئیاں نے، ہر ویلے روندی رہندی ہے تے سارا دن لئی سہیلیاں آئیاں نے، بلاؤ میری عائشہ نو۔ تے سیدہ ام رومان گئیاں بیٹا عائشہ رسول اللہ تشریف لے آئے نے، واہ خاندان صدیق تواڈی وفا۔ اگو غصہ کر کے بھی کیا سیدھے میں نہیں آنا، میں نہیں ملنا، یہ سمجھو کہ امی عائشہ انتظار ہے چاند کدو میرا پیارا آوے۔ اٹھ کے سیلین چھڑ کے نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے چربئی تے بہ گئیاں۔ رسول اللہ نے حالت ویکھی تے فرمایا عائشہ میں تیرے باڑے بڑا پریشان ہاں، تے جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافی منگ لے، میں دکھی ہاں، میں پریشان ہاں، میں تیرے بارے سوچدا رہنا کہ پتہ نہیں کی معاملہ ہوئے گا۔ امی عائشہ فرما دیاں جدو اے بات کہی تے میں تے عجیب جی حالت کفیت ہو گئی، میں کہا انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ فرمایا میرے پیارے میری حالت یوسف دے بابا والی بن گئی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پیارے یہ تائید آئیے پیغمبر دے دل القا فرمائے، یا وہی نازل ہوئی ہے پیغمبر نے عمل کیتا ہے، یا وہی تو بعد، یا اللہ دے امر نال اللہ دے حکم نال القا دے نال دل اندر اللہ پیغمبر دے پا دینا سی عمل کر دے تو تائید و تصدیق ہو جاندی سی۔ سنیے جس آیت تو جشن ثابت ہوندہ ہوندہ تے بولو تائید اللہ دا قرآن فرمانا۔ رب نے جدوں جناب ایدی تفسیر اندر مصطفیٰ نے جشن نکالیا نہیں، ایدہ مطلب اس آیت دا معنی نہیں جو تو سا بیان کیتا ہے، جھوٹا معنی بیان کر دے ہو، غلط مفہوم بیان کر دے ہو۔ امی عائشہ فرما دیا نے جدوں میں اللہ دے سامنے عرض کی تھی، اچانک میں کی ویکھے سردی دی شدت، پیغمبر دے ماتھے ہوتے پسینہ وہی دی کیفیت جاری ہو گئی۔ میں کیا کہ عائشہ تیرے بارے اگر اللہ نے وکھایا تے یا القا کرے سی یا خواب وکھا سی، تیری ایڈی شان کتھو کہ قرآن نازل ہو سی۔ ایدہ مطلب شان اے ہوندی ہے کہ شان قرآن نازل ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام دے گھر دا واقعہ ہے، خلوت دا واقعہ ہے، منافقان دے الزام دا واقعہ ہے۔ اللہ نے ادھر رد کے دے اندر کیتا ہے، قرآن اندر پہلے واقعہ پیش آیا ہے، پہلے پیغمبر حالات پیش آئے نے، ہن جبریل آئے تے وہی دی کیفیت تاری ہوئی، وہی دی کیفیت ختم ہوئی۔ فرمایا عائشہ مبارک ہوئی۔ امی عائشہ فرمایا میں اپنا چہرہ اٹھایا، فرما مبارک ہوئی، تیری تصدیق اندر رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے۔ یا اللہ جنہ لایا ہے کوئی انہوں بھی تے سزا لگنی چاہیے بدبختانوں، انہوں رافضیانوں، انہوں منافقانوں، انہوں یہودیانوں۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندہ ہے جنہیں پاک دامن امی عائشہ تے الزام لگایا ہے او الغافلات او بھولی بالی جنہیں اے جے گناہ دے بارے کدے سوچیا ہی نہیں۔ حضور نے میں پیار اپنی لونڈی بریرہ نو بلایا ہے، فرمایا بریرہ تو ساڑی لونڈی ہیں، ہر ویلے گھر جا رہنی ہے، جدو میں گھر نہیں ہوندا اس ویلے تو عائشہ دے نار رہنی ہے، دس کوئی عائشہ وچ نقص تو دوے کیا ہوئے۔ بریرہ دی جواب سنو، فرما دیا نے محبوب جی انج تے میں کئی باری ویکھیا ہے، اتنی چھوٹی عمر، اتنی بولی بھالی، اتنی سیدھی سادھی کہ آٹا گندی گندی سو جاندی ہے عائشہ تے بکری آ جاندی ہے، وہ اگوں آٹا کھا جاندی ہے، اکھ کھل دی ہے تے آٹا ہوندا ہی نہیں، بکری کھا جاندی ہے۔ تے یا رسول اللہ انج دا گناہ حاشا وکلا پیارے میں تے سیدہ عائشہ دے اندر نہیں جے ویکھیا محبوب جی انج دی کوئی بات۔ تے رسول اللہ نے کی فرمایا سی مینوں اللہ دی قسم ہے صفوان کدے میرے گھر نہیں آیا ہو میرے صحابہ اپنے دل چو گل کڈو کدے صفوان میری عدم موجودگی اندر میرے گھر نہیں آیا۔ جدو میں مدینے تو باہر ہونا یاد رکھو، جدو میں مدینے تو باہر ہوا کدے صفوان مدینے نہیں ہویا، ہمیشہ میرے نال جاندا ہے۔ تے جدو میں مدینے چ ہوا تے کدے نہیں آیا میرے گھر جب تک میں موجود نہ ہوا۔ اتنا بڑا واقعہ کیویں پیش آ سکتا ہے؟ پہلے پیغمبر اپنی رائے نال، اپنے فرمان نال، اپنی حدیث نال صحابہ کرام مطمئن کر رہے نے، لیکن کامل اطمینان کدوں ہویا ہے؟ جدوں حدیث دے اوتے قرآن نازل ہویا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سن لیجیے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی پھر ایک جملے میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہم حدیث پر قرآن کی مور دیکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پر حدیث کی مور دیکھتے ہیں۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے کہ ہم صحیح حدیث کو لیتے ہیں اور اس پر جناب مور قرآن کی ہو، یا حدیث وہ لیتے ہیں جس پر قرآن کی مور ہو اور قرآن وہی جس کی تفسیر حدیث پاک میں ہو۔ یہی ہمارا مسلک ہے، ہمارا منہج ہے۔ قرآن حدیث کی تصدیق کرتا ہے، حدیث قرآن کی تائید اور تصدیق کرتی ہے، دونوں اللہ کی وہی ہیں۔ لیکن باقی جو فرقے ہیں ان کے ماننے کا انداز اپنا ہے، وہ حدیث وہ لیتے ہیں لیکن ساری حدیث کو نہیں لیتے۔ حنفی اس حدیث کو لیتے ہیں جس پر امام ابو حنیفہ کی مور ہو، شافعی وہ حدیث لے لیتے ہیں جس پر امام شافعی کی مور ہو، حنبلی اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر احمد بن حنبل کی مور ہو، مالکی اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر امام مالک کی مور ہو، بریلوی اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر عامر رضا خان کی مور ہو، دیوبند اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر علماء دیوبند اور امام ابو حنیفہ کی مور ہو، جعفری اس حدیث کو لے لیتے ہیں جس پر امام جعفر صادق کی مور ہو۔ یہ اللہ کے بندے حدیث